اب ہم تو جو دیکھتے ہیں آن دا فیس آف اٹ BLA کی طرف سے ذمہ داری عام طور پہ چائنیز کو اٹیک، اور کون سے ایسے گروپ ہیں اور جو ان کی طرف سے اپنی سیکیورٹی یہاں ڈپلوائے کرنے کی اپنے شہریوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات؟ کچھ ہی دیر پہلے پاکستان کی سینا پر ایک بہت ہی بڑا اٹیک ہو چکا ہے اور یہ اٹیک کیا ہے بلوچستان لبریشن آرمی نے، یعنی کہ BLA کا حملے جاری ہیں، ایک سینک کیمپ پر حملہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا ملیٹنٹ گروپس کی، انہوں نے اپنے جو لوکل ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کو الاؤ کیا ہے کہ وہ اپنے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کا ایک بیان ہے جو چین کے سفیر نے دیا اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو CPEC کھٹائی میں بھی پڑ سکتا ہے۔ 7 سینک مارے گئے، 15 گھائل ہیں۔ یہ بلوچستان کی BLA نے بولا ہے کہ یہ مڈ نائٹ ریڈ تھی جس پہ حملہ کیا گیا تھا۔ اپیرنٹلی اب نیوز میں یہ چیز آنی شروع ہو گئی ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نیشنلز کی پروٹیکشن ہم خود پرووائڈ کر دیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہمارے لوگ آ کے ان کی پروٹیکشن پرووائڈ کریں۔ سردار صاحب نے غلط کیا کہ بھائی بس چائنی مرتے رہیں گے اور پھر بھی چائنا ہم سے خوش ہے، انویسٹمنٹ بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور بڑا فرق بھی آیا ہے۔ اب پاکستان کو چائنیز آنے کے لیے تیاری نہیں ہے، یہ پرانے چونکہ ایگریمنٹس ہیں ان کے جو پرانے آپ کے پروجیکٹس ہیں اس کو پورا کرے، لیکن وہ آپ کے لیے نیا کوئی چائنیز نہیں آئے گا۔ حالیہ دنوں میں چین کے سینئر آفیشلز نے اب کھل کر اپنی کچھ فرسٹریشن کا اظہار شروع کیا ہے۔ چین کے پبلک سٹانس میں بھی تبدیلی آئی ہے، وہ اب یہ جو ان کو فکر ہے کہ کس طرح ان کے باشندے پاکستان میں ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اس کا وہ پبلکلی ذکر کر رہے ہیں۔ تو میں خود فیل کرتا ہوں کہ وہ جو بات کرتے ہیں، پہلے ہم ان سے معذرت کرتے ہیں، پھر ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، پھر ہم مذمت کرتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا، لیکن اس کے علاوہ ہمیں پھر کیا کہنے کو ہے؟ یہ حکومت بھی یہ کرتی ہے کہ جسے میں کہتا ہوں 3C کنڈولنسز اور کنڈمنیشن اور کمپنسیشن، تو یہ not good enough۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستان اسپیشل کی ایک اور نئے ویڈیو میں۔ دوستو BLA بلوچستان لبریشن آرمی نے پاکستانی آرمی کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، اور ایک اور بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ پاکستانی آرمی پہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو پاکستان کو ابھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخرکار وہ کرے تو کرے کیا، کیونکہ لگاتار ہر جگہوں پہ جہاں پہ بھی وہ آتنکوادیوں کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے جو ان کے خلاف ہے۔ حالانکہ کہ پاکستان جو ہے آتنکیوں کو پالتا بھی ہے جو کہ بھارت پہ حملے کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں، جو پاکستان میں رہ کے ان کے اوپر جب بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ ان لوگوں کو مارا جائے، تب ہی بڑے بڑے حملے جو ہیں وہ ان کی طرف سے کروا دیے جاتے ہیں۔ اور اتنے بڑے حملے جو ہے وہ اس طریقے سے کر دینا یہ دکھاتا ہے کہ BLA یا پھر TTP جو ہے ان کے پاس قابلیت کتنی ہے کہ ایک آرمی جو کہ ایک پراپر آرمی ہے اور بہت اچھی آرمی بھی مانی جاتی ہے، اس کے خلاف اس طریقے سے آپریشن کرنا اور آپریشن میں سکسیزفل بھی ہونا۔ تو دوستو کہیں نہ کہیں پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اب پاکستانی آرمی پہ تو سوال اٹھا ہی رہی ہے۔ تو چلیے ویڈیو میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی ان سب چیزوں پہ کیا ریئیکشن ہے۔ ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ چائنیز کے خلاف بھی لڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا ملیٹنٹ گروپس کی، انہوں نے اپنے جو لوکل ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کو الاؤ کیا ہے کہ وہ اپنے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا چائنیز کے خلاف تمام لڑتے ہیں۔ اور میرے خیال میں آپ نے یہ جو چائنیز سفیر کا، اب چائنیز سفیر نے بالکل درست کیا ہے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑا غلط بیان دیا، ان کا یہ خیال تھا کہ بس پاکستانیوں کی طرح ہمارے لوگ مریں گے تو ہم خاموش ہوئیں گے، دوسرے ملک اس پہ خاموش نہیں ہوتے۔ پاکستان تو خوش قسمت ہے، میں بھی چین میں تھا 2-3 ہفتے پہلے، یہ جو بھی شام کا حملہ ہوا تھا نا، یہ بھی چینی میڈیا میں نہیں آیا۔ چائنیز عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہاں، لیکن سوشل میڈیا تو اب ہے، چائنیز بھی علاقوں باہر ہے، وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح جو چائنیز کے خلاف حملے ہوتے ہیں اور وہ چائنیز میڈیا، اسٹیٹ میڈیا وہاں پر نشر کرنا شروع کر دے، تو جو وہاں پر آپ کی گڈ ول عوام میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ابھی بھی لوگوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں جب پاکستانیوں کے بارے میں، لیکن پوری دنیا میں تو طاہر صاحب رپورٹ ہو ہی رہے ہیں، ہو رہے ہیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، حملہ کیا گیا تو پوری دنیا میں یہ رپورٹ ہوا، لیکن وہاں پر اسٹیٹ کا کنٹرول ہے میڈیا پر، میڈیا تو پرائیویٹ، تو وہاں پر تصور ہی نہیں ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی غلط اور منفی سوچ ہے کہ اگر چائنیز پہ یہاں حملہ ہوتا ہے تو پھر بھی چین ہم سے خوش، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ پرائیویٹلی بیٹھے نا چائنیز کے ساتھ، ادھر آپ جائیں نا ایمبیسی میں، آپ یہاں صحافیوں سے ملیں نا۔ اور بڑا غیر معمولی اقدام تھا کہ جہاں ایک ایمبیسیڈر نے فارن منسٹر کی بات کے اوپر وضاحت دینے کے لیے وہ آئے، یہ جو جس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں، مجبور ہو گئے کیونکہ اس نے غلط کیا اسحاق ڈار صاحب نے۔
सरदार साहब ने गलत किया कि भाई बस चाइनीज मरते रहेंगे और फिर भी चाइना हमसे खुश है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। और बड़ा फ़र्क भी आया है, अब पाकिस्तान को चाइनीज़ आने के लिए तैयारी नहीं है। ये पुराने चूँकि एग्रीमेंट्स हैं उनके, जो पुराने आपके प्रोजेक्ट्स है उसको पूरा करें, लेकिन वो आपके लिए नया कोई चाइनीज़ नहीं आएगा। पिछले 5 सालों में 7 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें 19 चाइनीज मारे गए हैं और पाकिस्तान के 13 एहलकार मारे गए हैं। तो ये हमले आपने सारी लिस्ट भी दे दी, उसमें गवादर में भी था और सरीना में भी हुआ था, गवादर में और भी हमले हुए थे। तो एक हम कमिटमेंट देते हैं, हम कहते हैं इंशाल्लाह अब फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, इंशाल्लाह आइंदा कभी नहीं होगा, नेवर अगेन। लेकिन हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, हमारी जो हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, हम ये काम नहीं करने देंगे। जोरदार बातें तो होती हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड चाइनीज को ये तशवीश है और ये गिला भी कह लें कि कम से कम जो हमारा सिस्टम है उसमें जाहिर है कोई नुक्स तो है ना, तशनगी तो है ना कि बार बार हमले होते हैं। अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में भी है, कॉन्गो में भी है, नाइजीरिया में भी है, जहां सारी खाना जंगी भी हो रही है, हालात खराब भी हैं, लेकिन इस किस्म के हमले चाइनीज नेशनल्स पर नहीं हुए। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उनकी तशवीश भी है। मुशाहिद साहब, अभी पिछले हफ्ते के दौरान हमने 2-3 फॉरेन मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि अब चाइनीज़ ने मुतालबा किया है कि हमें आप सिक्योरिटी लाने दें, क्योंकि अब आपकी सिक्योरिटी पे हम तकिया नहीं कर सकते। आपकी नॉलेज में है कि ये बात अब अंडर डिस्कशन है, और क्या अब ये नागुज़ीर हो गया है? क्योंकि अगर हमें सीपैक को चलाना है, चीन को साथ लेके चलना है, तो क्या फिर उनके आर्म्ड गार्ड्स को भी फिर अलाउ करना होगा कि वो सिक्योरिटी दें? इसमें मैं वाज़ेह कर दूं, जहां तक मेरी मालूमात है, चाइनीज ने ये नहीं कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी लाएंगे या अपने सिक्योरिटी गार्ड्स लाएंगे या अपने, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में बूट्स ऑन द ग्राउंड, कि हमारे ही लोग होंगे। ये जरूर उन्होंने कहा है कि इस वक्त जरूरत है एक मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म की, जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि जो प्लानिंग हो, जो इम्प्लीमेंटेशन के फैसले हों, वो एक कमरे में बैठ के हों, जिसमें पाकिस्तानी अफसरान भी हों और चीनी अफसरान भी शामिल हों और शरीक हों, इंटेलिजेंस के लोग, सिक्योरिटी के लोग। लेकिन ये नहीं वो कहते कि उनके अपने बंदे आके डिफेंड करेंगे, क्योंकि जाहिर है उसके फिर अपने अलग नताइज होते हैं, क्योंकि वो खुद टारगेट भी हो सकते हैं। ये मैं वाज़ेह कर दूं कि इसमें अपनी सिक्योरिटी की बात का मुराद उनकी ये है कि मुश्तरका तरीके से, और जो एक नया निज़ाम बनाया जाए, क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान ने बनाया था उनकी दफा के लिए, वो तो ज़ाहिर नाकिस है या फेल हो गया है, वो चल नहीं रहा कम से कम। तो ये उनका, और ये मेरे ख्याल में जायज़ मुतालबा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वी हैव टू री इन्वेंट द व्हील एंड सी कि नया सिस्टम कैसे होगा। जब इस तरह की वारदातें होती हैं, चाइनीज़ शहरी मारे जाते हैं, फिर उनकी मैयतें वापस भी चाइना जाती हैं, किस हद तक पब्लिक प्रेशर बढ़ता है चाइनीज़ गवर्नमेंट पर कि आप हमें दिखाएं कि आप हमारे शहरियों की हिफाजत कर भी रहे हैं नहीं? और इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि चाइना में कई सालों तक, कई दहाइयों तक एक 1 चाइल्ड पॉलिसी रही है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फैमिलीज हैं। तो अब क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपने शहरियों से ये सवाल, चाइनीज़ शहरी अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल पूछ रहे हैं